فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام کریمہ اہل بیت علیہ السلام، مؤلف رضا وطن دوست، مترجم سید سبط حیدر زیدی۔ میرا نام شفیہ نقی ہے اور میں یہ کتاب آپ کے لیے پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ کتاب کے سرورق پر بی بی معصومہ قم علیہ السلام کے روضے کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ کتاب کا نام کریمہ اہل بیت علیہ السلام، سوانح عمری، فضائل اور ایران کی طرف آپ کی ہجرت پر ایک نظر، مؤلف رضا وطن دوست، مترجم سید سبط حیدر زیدی۔ اگلے صفحے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ اہل بیت علیہ السلام، سوانح عمری، فضائل اور ایران کی طرف آپ کی ہجرت پر ایک نظر، یہ اندر کے صفحے پر دوبارہ لکھا ہوا ہے، مؤلف رضا وطن دوست، مترجم سید سبط حیدر زیدی۔ اس کے اگلے صفحے پر اندر کی طرف سرشناس وطن دوست رضا 1339 ویٹنڈس رضا عنوان و نام پدید آور، رضا وطن دست کریمہ اہل بیت، مشخصات نشر مشہد واژگان خرد 1391 2012، مشخصات ظاہری 124، شاہک 9789648931 وضعیت فہرست نویسی فیپا یادداشت اردو، یادداشت کتاب نامہ، اوان نویسی، عنوان کریمہ اہل بیت، موضوع معصومہ صلوات اللہ علیہا بنت موسیٰ کاظم 183 سے 201، ردا بندی کنگرا 1391 6 وب 6 میم 52/2 بی پی، ردا بندی دیوی 298 972، شمارہ کتاب شناسی ملی 29761118۔ کریمہ اہل بیت، سفارش دہندہ ادارہ ارتباطات اسلامی و امور زائرین غیر ایرانی آستانہ قدس رضوی، مؤلف رضا وطن دوست، مترجم سید سبط حیدر زیدی، صفحہ 18 جلد گروہ ہنری ملک، زبان اردو، ناشر انتشارات و اشگان خرد، شمارگان 2000 جلد، چاپ اول پائیز 1391 سے 124 صفحہ رقی، چاپ مافی، شائق 9789648931 624۔ مشخصات کتاب، نام کتاب کریمہ اہل بیت علیہ السلام، مؤلف رضا وطن دوست، مترجم سید سبط حیدر زیدی، ویب سائٹ www.imamrizashrine.com، ای میل info@imamrizashrine.com۔ میں ان کی اسپیلنگ بھی پڑھ دیتی ہوں، www.imamrezashrine.com، یہ ویب سائٹ کا ہے، اور ای میل کی ایڈریس ہے
info info at imamrezashrine.com. اگلے صفحے کے اوپر فہرست مطالب ہے. ایک نمبر پہ پہلے نمبر پہ مقدمہ صفحہ نمبر 9. 2 فصل اول شرح حال صفحہ نمبر 13. 3 والد گرامی صفحہ نمبر 15. 4 والدہ ماجدہ صفحہ نمبر 15. 5 نام صفحہ نمبر 16. 6 القاب صفحہ نمبر 19. 7 معصومہ صفحہ نمبر 20. 8 کریمہ اہل بیت صفحہ نمبر 21. 9 محدثہ صفحہ نمبر 23. 10 ولادت صفحہ نمبر 23. 11 ذیقعد اور آپ کا حضرت امام رضا سے اتصال 25 صفحہ نمبر 25. 12 ولادت کی خوشخبری صفحہ نمبر 27. 13 وفات صفحہ نمبر 30. 14 مقام دفن صفحہ نمبر 31. مدت عمر صفحہ نمبر 33، یہ 15واں باب ہے اس کا. 16 دوسری فصل فضائل صفحہ نمبر 35 سے ابتدا ہوتی ہے. 17واں نمبر 1 پہ خاندانی شرافت صفحہ نمبر 37-37. اس کے آگے اگلے صفحے کے اوپر یہ فہرست جاری ہے. 18واں باب دوسرا حصہ عبادت صفحہ نمبر 39-39. 19واں تیسرا حصہ علمی مقام صفحہ نمبر 39-39. 20 الف دوسروں کے سوالات کے علمی جوابات صفحہ نمبر 40. 21 بے نقل حدیث صفحہ نمبر 42. 22 ایک حدیث غدیر صفحہ نمبر 43-43. 23 دوسرے پہ حدیث منزلت صفحہ نمبر 44. 24 تیسرے پہ حدیث حب آل محمد صفحہ نمبر 45. 25 چوتھے پہ امام حسین علیہ السلام کی طہارت صفحہ نمبر 45. 26 پانچویں پہ حدیث معراج صفحہ نمبر 46. 27 چوتھے پہ مقام شفاعت کی حقدار صفحہ نمبر 48. 28 پانچویں پہ روضہ منورہ کی زیارت کا ثواب صفحہ نمبر 50. 29 ماثورہ زیارت نامہ صفحہ نمبر 56-56. 30ویں پہ زیارت نامہ صفحہ نمبر 57-57. 31 ترجمہ صفحہ نمبر 60. 32 زیارت نامے پر ایک نظر صفحہ نمبر 64. 33 حضرت فاطمہ معصومہ اور حضرت زینب کبریٰ کے درمیان اشتراک اور تشابہ صفحہ نمبر 68-68. 34ویں پر حضرت فاطمہ معصومہ کی عنایات صفحہ نمبر 69-69. 35 الف وجوہ مشترک صفحہ نمبر 70. 36 بے وجوہ متفادت میم تے فے الف دال تے صفحہ نمبر 70. 37 یہاں سے تیسری فصل کا آغاز ہوگا. ہجرت کا واقعہ یہ 77 نمبر صفحے سے شروع ہوگا. 38 حضرت امام رضا علیہ السلام کی اجازت بہن کی ہجرت میں 82 نمبر صفحے پر. 39 ایران کی طرف ہجرت پر دلائل صفحہ نمبر 83-83. 40 پہلا حصہ بھائی کی محبت صفحہ نمبر 84. 41 دوسرا عشق دیدار صفحہ نمبر 84. 42واں تیسرا حصہ بھائی کے حکم کی تعمیل صفحہ نمبر 85-85.
43 43 چوتھا حصہ دھمکیوں سے جان بچانا، صفحہ نمبر 86۔ 44 پانچواں حصہ دوسرے بھائیوں کی ہمراہی، صفحہ نمبر 86۔ 45 45واں حصہ چھٹے پہ مدینہ کی خاموش فضا سے اکتاہٹ، صفحہ نمبر 87 87۔ 46 مدینہ کے حاکموں کی چال چلن پر اعتراض، یہ اس کا 7واں حصہ ہے، 87 87۔ 47 47واں حصہ 8ویں پر مسلمانوں کی بیداری، ورود شن فکری، صفحہ نمبر 88 88۔ 48 نواں حصہ شیعوں اور محبین اہل بیت کے درمیان حضور، 89 89۔ 49 49واں حصہ چیپٹر 10ویں حصے پر ایران میں مذہبی مراکز کی تقویت، 89 89۔ 50واں 11ویں حصے پر تقدیر الہی کے سامنے تسلیم، پیج نمبر 91 91۔ 51 12واں حصہ بھائی کی ہجرت کی تکمیل، صفحہ نمبر 92 92۔ 52 52واں حصہ 13ویں پہ اپنے بھائی کی مسائل شرعی کے جواب دینے میں مدد، صفحہ نمبر 93 93۔ 53 چیپٹر آثار ہجرت، صفحہ نمبر 93 93۔ 54 پہلا حصہ لوگوں کی بیداری، صفحہ نمبر 93۔ اس کے آگے یہ لسٹ فہرست جو ہے وہ اگلے صفحے پر بھی جاری ہے۔ 55واں باب دوسرا حصہ بنی عباس کے چہروں سے پردہ فاش ہونا، صفحہ نمبر 94۔ 56واں باب تیسرا حصے پر شہر قم کی شہرت اور تقدس، صفحہ نمبر 95۔ 57 57واں باب الف معنوی، صفحہ نمبر 96۔ 58 بے علمی، صفحہ نمبر 97۔ 59 مدارس اور تاریخی عمارتیں، صفحہ نمبر 97۔ 60 حوزہ علمیہ کی مرکزیت، صفحہ نمبر 98۔ علماء اور مراجع کی تدفین 61واں باب ہے، صفحہ نمبر 99۔ 62 جیم سیاسی، صفحہ نمبر 99۔ 63ویں پہ چوتھی فصل شروع ہوتی ہے، حضرت فاطمہ معصومہ نے شادی کیوں نہ کی، صفحہ نمبر 101۔ 64 پہ 5ویں فصل عالم غربت میں انتقال، صفحہ نمبر 107۔ 65 پہ چھٹی فصل روضہ منورہ کی مختصر تاریخ، صفحہ نمبر 113۔ 66 حال، صفحہ نمبر 116۔ 67 صحن عتیق، صفحہ نمبر 116۔ 68 68 صحن نو عتابگی، 117 صفحے پر۔ گنبد 69 باب 69واں، صفحہ نمبر 117۔ 70 مینار، صفحہ نمبر 120۔ 71 مسجد بالاثر، صفحہ نمبر 121۔ 72 مسجد اعظم، صفحہ نمبر 121۔ 73واں چیپٹر منابع و مدارک، صفحہ نمبر 122۔ اس کتاب کے کل 124 صفحات ہیں، آخری چیپٹر صفحہ نمبر 122 پہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے اگلے صفحے پر اس کتاب کا مقدمہ ہے، میں وہ پڑھ کے شروع کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ کہ ایرانی خاندان عصمت و طہارت کے پیروکار ہیں، حضرت امام علی رضا اور آپ کی خواہر ذی وقار جناب فاطمہ معصومہ کی میزبانی پر بھی افتخار رکھتے ہیں۔ ایران میں ان دونوں بھائی بہن کے ملکوتی مزارات کا وجود سبب بنا ہے کہ ہر سال پوری دنیا اسلام سے لاکھوں زائر اس ملک کی جانب آئیں
اور رسول خدا کی اولاد میں سے ان 2 بزرگواروں کی زیارات سے مشرف ہوں۔ حضرت فاطمہ معصومہ کا شہر قم میں مختصر سا قیام اور پھر آپ کا ہمیشہ کے لیے اسی شہر میں آرام پذیر ہونا بہت زیادہ برکتوں اور آثار کا باعث بنا۔ اس شہر کی رونق اور تقدس، سینکڑوں امامزادوں اور بزرگان دین کا وہاں پر دفن ہونا، روضہ منورہ کے نزدیک حوضہ علمیہ کی بنیاد اور علماء کا جوق در جوق آنا، اور اس کے علاوہ بھی اس شہر میں آپ کے وجود مقدس کی بہت برکتیں ہیں۔ یہ مقدمہ آگے جاری ہے صفحہ نمبر 10 پر۔ حضرت امام موسی کاظم کی دختر نیک اختر کے روضے کی معنویت اور قداست اس قدر ہے کہ روح ایمان اور معنویت خدا کی طرف رجحاناور اس کے دستورات کو دلوں اور اسلامی معاشرے میں تقویت عطا کرتی ہے۔ جس وقت لوگ اس قبلہ حاجات کی قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں تو اس معنوی اور نور ولایت سے سرشار فضا میں احساس آرامش اور سکون کرتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو آپ کے حضور بیان کرتے اور مقصود حاصل کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے بے شمار فضائل اور آپ کے روضہ منورہ کی معنوی مقویت اور مقام کا تقاضا ہے کہ حضرت کی عظیم بارگاہ اور معنوی فضا سے زیادہ استفادے کی خاطر زائرین کرام کو حضرت کی معصومانہ رفتار، صفات، فضائل اور مختصر زندگی نامے کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ معنویت اور حضرت کی معرفت آپ کے روضہ منورہ کی زیارت سے استفادہ کر سکیں۔ یہ اثر کہ جو 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے روضہ منورہ کے بین الاقوامی ادارے کی سفارش پر وجود میں آیا ہے۔ اس میں 6 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں حضرت فاطمہ معصومہ کی سوانح حیات، آپ کے والدین، نام اور القاب، ولادت، عمر شریف، انتقال اور مقام دفن پر اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔ دوسری فصل میں آپ کے فضائل ہیں کہ جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ حضرت کے ان بے شمار فضائل کو کہ جو آپ نے اپنے اجداد طاہرین سے میراث میں حاصل کیے ہیں ان کی ایک واضح اور شفاف تصویر کھینچ دی جائے۔ تیسری فصل میں حضرت فاطمہ معصومہ کی ایران کی طرف ہجرت کے رمز اور راز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ان نکات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہر ایک اپنی جگہ آپ کے ہجرت سے متعلق سوالات کا جواب ہے، اور پھر اس ہجرت کے بعض آثار و برکات کی طرف تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ چوتھی فصل میں آپ کے شادی نہ کرنے کے متعلق گفتگو کی گئی ہے کہ جس میں ان دلائل کا ذکر ہے کہ جو ہر ایک مستقل آپ کے شادی نہ کرنے پر مدلل دلیل ہے۔ پانچویں فصل میں حضرت امام موسی کاظم کی اس دختر نیک اختر کے افسوسناک انتقال کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے اور اس تلخ و غمبار لمحے کو پیش کیا گیا ہے کہ جس وقت عالم غربت میں یہ آسمان ولایت کا ستارہ غروب ہو رہا تھا۔ چھٹی فصل میں آپ کے روضہ منورہ پر اجمالی نگاہ ڈالی گئی ہے اور اس کے تاریخی منظر، تاریخی عمارتیں جیسے گنبد، ہال، صحن، میناریں اور مساجد کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سی کاوش خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو اور حضرت فاطمہ معصومہ کی معرفت کے سلسلے میں حضرت اور آپ کے برادر گرامی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زائرین کی خدمت میں ایک قدم شمار کیا جائے کہ جو دور دراز سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت پاک میں سے ان 2 حضرات کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے اگلے صفحے پر پہلی فصل کا آغاز ہوتا ہے، یعنی سوانح حیات۔ پہلی فصل سوانح حیات۔ حضرت فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہا کے متعلق کسی چیز کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی سوانح حیات پیش کرنا مناسب ہے۔ والد گرامی حضرت فاطمہ معصومہ کے والد گرامی ہمارے 7ویں امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام ہیں۔ والدہ ماجدہ
حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ کی والدہ ماجدہ ایک ہی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی تختم، آپ بہت عقل مند اور پاک دامن خاتون افریقہ کے ملک مغرب مراکش میں نوبہ کے علاقے کی رہنے والی تھیں۔ آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شریک حیات قرار پائیں۔ آپ 7ویں امام کے بیت الشرف میں تشریف لائیں اور چہرے کی نورانیت اور کشش اور خوبصورتی کی وجہ سے نجمہ لقب پایا، اور حضرت امام علی رضا کی ولادت کے بعد آپ کی پاکیزگی اور فرزند کی طہارت اور آپ کو ہر طرح کی نجاست اور آلودگیوں سے پاک ہونے کے سبب طاہرہ کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ نام۔ شریعت اسلام میں بچے کا مناسب نام رکھنا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے حضرات معصومین علیہ السلام نہ صرف دوسروں کو اس سلسلے میں توصیہ اور نصیحت فرماتے کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی اچھے اور خوبصورت رکھو، بلکہ خود بھی اسی طرح کے ناموں سے استفادہ فرماتے۔ خصوصاً حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس تھے، اور آپ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے بچوں کے نام رکھنے میں بہت دقت و تاکید فرماتے تھے۔ حضرت کا یعقوب سراج سے اس کی بیٹی کا نام تبدیل کرانے کا واقعہ اس موضوع پر اہم دلیل ہے۔ یعقوب سراج کہتا ہے کہ ایک روز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ اپنے فرزند ارجمن حضرت امام موسیٰ کاظم کے گہوارے کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں جیسے ہی وارد خانہ ہوا، آپ نے مجھ سے فرمایا، یہاں آؤ اور اس بچے کو سلام کرو کہ یہ میرے بعد آپ کا امام ہے۔ میں اس بچے کے قریب ہوا اور سلام کیا۔ اس بچے نے نہ صرف یہ کہ میرے سلام کا جواب دیا، بلکہ مجھ سے فرمایا، اے یعقوب سراج، آپ نے اپنی بیٹی کے جو کل پیدا ہوئی ہے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے، اس کو تبدیل کرو، اس لیے کہ خداوند عالم کو یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں نے بھی حضرت کے دستور کے مطابق اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نہ صرف دوسروں کو اس سلسلے میں توصیہ اور نصیحت فرماتے کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی اچھے اور خوبصورت رکھو، بلکہ خود بھی اس طرح کے ناموں سے استفادہ فرماتے تھے کہ آپ کی کئی بیٹیوں کا نام گرامی فاطمہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے۔ جہاں پہ واقعہ ہے بیٹی کا نام تبدیل کر دینے کا، اس کے نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی الاصول کافی، اور اس کے لیے بیروت دار التعارف طبع سوم کتاب کا نام دیا ہوا ہے۔ سید ہاشم بحرینی مدینۃ المعاجز قم، مؤسسہ معارف اسلامی طبع اول 1425 ہجری۔ پھر اگلی ہے جیم 6 سواد 225 ابن جریر طبری محمد دلائل الامامہ نجف اشرف مکتبۃ الحیدریہ 327۔ علامہ سبط ابن جوزی 7ویں صدی میں اہل سنت کا مشہور و معروف عالم حضرت امام موسیٰ کاظم کو شمار کرتے ہوئے آپ کی 4 بیٹیوں کو بنام فاطمہ تحریر کرتا ہے: فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ اخریٰ۔ علامہ مجلسی نے بھی ابن جوزی کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ تحریر کیے ہیں۔ اس کتاب کا بھی ریفرنس اس بات کا بھی نیچے دیا گیا ہوا ہے۔ تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی اور مجلسی محمد باقر بحار الانوار بیروت دارالاحیاء التراث عربی طبع سوم 1403 ہجری 48 جیم سواد 317۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ کے جو شہر قم میں مدفون ہیں وہی فاطمہ کبریٰ ہیں، اور فاطمہ صغریٰ ملک آذربائیجان کے شہر باکو میں، اور فاطمہ وسطیٰ اصفہان میں، اور فاطمہ اخریٰ کا جو فاطمہ طاہرہ کے نام سے بھی معروف ہیں شہر رشت میں مدفون ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فاطمہ نام رکھنے کے متعلق ایک روایت میں آپ کی عظمت و منزلت کی طرف اشارہ ہے
کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا کا اسم گرامی فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ کو اور آپ کے شیعوں اور آپ کی ذریت کو جہنم کی آگ سے جدا رکھا گیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک کا نام بھی فاطمہ رکھنے کی وجہ بھی شاید وہی ہو کہ جو دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے نام کی ہے۔ القاب۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے متعدد القاب ہیں، مثلاً معصومہ، طاہرہ، حمیدہ، محدثہ، عابدہ، رشیدہ، رضیہ، مرضیہ، سیدہ، نقیہ، اخت الرضا اور کریمہ اہل بیت وغیرہ۔ اس بات کے لیے بھی نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے، بارگاہ فاطمہ معصومہ، تجلی گاہ فاطمہ زہرا، آیت اللہ سید جعفر میر عظیمی، جیم 2 جلد 2 صفحہ نمبر 29 اور 30۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے بہت القاب آپ کے زیارت نامے میں مذکور ہیں، جیسے طاہرہ یعنی پاکیزہ، حمیدہ یعنی جس کی تعریف کی جائے، برا نیک سیرت، رشیدہ مطلب عقل مند و ہوشیار، تقیہ یعنی پرہیزگار، رضیہ خدا سے راضی، مرضیہ خدا کی پسندیدہ، صدیقہ ہمیشہ سچ کہنے والی، سیدۃ النساء العالمین عالمین کی عورتوں کی سردار۔ معصومہ۔ تمام القاب میں سب سے زیادہ معروف و مشہور و بامانی لقب معصومہ ہے، جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک سے مخصوص و منسوب ہے۔ آپ اگرچہ ظاہراً معصومین کے زمرے میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان مخصوص خواتین میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے وادی عصمت و طہارت کو طے کیا ہے اور تالی طلوع معصوم قرار پائی ہیں۔ آپ اپنے ضمیر کی پاکیزگی، اپنی والدہ گرامی نجمہ خاتون کی عفت اور اپنے والد گرامیوں برادر عزیز حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ دین و قرآن کی تعلیم و تربیت پانے کی وجہ سے اور پروردگار عالم کی خالصانہ عبادت و بندگی کی خاطر اس بلند و بالا مقام اور کمال معنوی پر فائز ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں ہر طرح کی آلودگی گناہ اور معصیت سے پاک ہیں۔ یہی پاکیزگی سبب بنی کہ آپ کے برادر ارجمند حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ لقب معصومہ آپ کو نوازا۔ امام عالی مقام کے جو اپنی بہن کے کردار اور مقام سے واقف تھے، آپ نے فرمایا، جو شخص بھی شہر قم میں فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ امام معصوم کے ذریعے سے اس لقب کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معصومہ ہر طرح کی برائی اور گناہوں سے پاک اور معصوم کی حد تک معنوی مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت و طہارت آپ میں متجلی اور نمایاں ہے۔ کریمہ اہل بیت۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے القاب میں سے ایک لقب کہ جو علماء، فقہاء اور بزرگان دین کی زبان پر جاری ہوا وہ کریمہ اہل بیت ہے کہ یہ لقب اہل بیت علیہم السلام کی خواتین میں سے کسی سے بھی منسوب نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مراشی نجفی کے والد گرامی علامہ سید محمود مراشی کے رؤیائے صادقہ کی بنا پر یہ لقب آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مرحمت فرمایا۔ حضرت آیت اللہ مراشی نجفی نے فرمایا کہ میرے والد جس دور میں نجف میں زندگی بسر کر رہے تھے تو بہت زیادہ متمنی تھے کہ کسی طرح سے اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے مقام دفن سے آشنا و باخبر ہو جائیں۔ اسی آرزو کے لیے آپ نے بارہا مخصوص دعائیں، عملیات اور چلے کھینچے کہ جس کے نتیجے میں آخری روز یعنی 40ویں دن جب تمام دعا و توسلات کے بعد رات کو اپنے بستر پر آرام کی غرض سے پہنچے تو خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے فرمایا،
خداوند عالم نے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا کی قبر اطہر کو دنیا والوں کی نگاہوں سے مخفی رکھا ہے، اور اس وقت شہر قم میں فاطمہ معصومہ کی قبر مطہر کو ہماری جدہ کی قبر اطہر کے بدلے جلوہ گاہ اور متجلی قرار دیا ہے، لہٰذا علیک بکریمت اہل بیت۔ آپ کہتے ہیں یہ خواب بہانہ ہوا کہ میرے والد محترم نجف اشرف سے ایران تشریف لائے اور شہر قم پہنچ کر حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر مطہر کے مجاور ہو گئے اور اپنی زندگی کے آخری لمحات وہیں بسر کرتے رہے۔ محدثہ۔ تاریخ اسلام میں جو خواتین اس افتخار کو کسب کر پائی ہیں کہ ان کو لقب محدثہ سے نوازا جائے، جنہوں نے آل محمد کی سیرت اور احادیث کو نقل فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت فاطمہ معصومہ ہیں۔ آپ نے کم سنی اور سیاسی حالات ناسازگار ہونے کے باوجود اپنے والد گرامی اور برادر عزیز حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق قدم اٹھایا اور احادیث معصومین نقل فرمائیں کہ انشاءاللہ کسی مقام پر آپ سے منقول احادیث کا ذکر کریں گے۔ بہر یہی سبب بنا کہ آپ کو لقب محدثہ سے یاد کیا جائے۔ ولادت باسعادت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد پھر اپنی شریک حیات حضرت نجمہ خاتون سے ایک اور فرزند کے منتظر تھے کہ تقریباً 25 سال کے طویل انتظار کے بعد ماہ ذیقعد کی پہلی تاریخ 171 ہجری کو جناب نجمہ خاتون کی آغوش میں ایک خوبصورت ستارہ نمودار ہوا کہ جو آپ کے فرزند حضرت امام علی رضا کا مونس و ہمدم قرار پایا۔ اس کا ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے، علی نمازی شاہر ودی مستدرک سفینۃ البحار جلد 8 صفحہ نمبر 257۔ خداوند عالم نے اس مبارک دن میں اپنے نیک عبد و بندہ صالح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک نورانی صورت و پاک سیرت دختر نیک اختر عطا فرمائی۔ حضرت امام علی مقام کے بعد شاید حضرت نجمہ خاتون سے زیادہ خوشحال نہ ہو، اس لیے کہ 25 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد یہ آپ کی دوسری اولاد ہے جو خداوند عالم نے عنایت کی ہے۔ 25 سال پہلے اسی مہینے کی 11 تاریخ 148 ہجری کو نجمہ خاتون کے یہاں فرزند متولد ہوا تھا کہ جس کا نام علی رکھا تھا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے کہ جو اپنی ہمشیرہ کی ولادت سے بہت زیادہ خوشحال تھے اور اپنی تمام محبتوں کو اپنی بہن پر نچھاور کر دیا، اس طرح ان دونوں بہن بھائیوں میں انتہائی محبت ہوئی، اور پھر یہی حیرت انگیز محبت سبب بنی کہ جس کو تحریر کرنے سے قلم عاجز ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت معصومہ اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھیں کہ ایک نصرانی شخص نے آپ سے سوال کیا، آپ کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں معصومہ ہوں، حضرت امام علی رضا کی بہن۔ اس طرح سے اپنا تعارف کرانا، اپنے بھائی پر افتخار کرنا آپ سے انتہائی محبت کی نشانی ہے۔